عدیل ملک صاحب، یہ جو لڑائی ہے ایران کی اور اسرائیل کی لڑائی ہے، اس کے آپ کو پاکستان کی معیشت اور سیاست پہ کیا اثرات نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، بہت گہرے اثرات ہوں گے کیونکہ پاکستان کو مشرق وسطیٰ کے ساتھ جو چیز لنک کرتی ہے وہ ایران بہت بڑا لنک ہے، اور ایران ایک فصیل کے طور پہ تھا ہمارے اور مشرق وسطیٰ کے درمیان۔ اگر ایران میں حکومت جاتی ہے اور ایک نئی پولیٹیکل ریالٹی آتی ہے تو تل اویو سے لے کے بلوچستان تک ایک ہی پاور ہوگی جو رول کرے گی، اور وہ آپ کے دروازے پہ آ جائے گی۔ پھر ہندوستان کا جو ایران کے ساتھ تعلق تھا اس میں پھر بھی ایران ایک، ابھی جو حکومت ہے وہ ایک توازن رکھتی ہے، یعنی ایران کے ساتھ انگیج کرتی ہے کیونکہ وہ گلوبل ساؤتھ کا ملک ہے، لیکن پاکستان کے خلاف ایک حد سے زیادہ نہیں۔ اب اگر یہ حکومت چلی جاتی ہے تو آپ کے ایک طرف ہندوتوا ہوگا اور دوسری طرف زائنسٹ انفلوئنس ہوگا۔ اور تیسری بڑی چیز جو ہمیں سوچنے کی ہے وہ یہ کہ جب عراق پہ حملہ ہوا تو جو طریقہ ہے، جو پیٹرن ہے اسرائیل کا، وہ یہ ہے کہ وہ انٹرنل بارڈرز تبدیل کر دیتے ہیں، یعنی بیرونی آپ کے سرحدیں نہیں بدلتی لیکن اندرونی سرحدیں بدل جاتی ہیں۔ جس طرح لیبیا ہے، لیبیا میں 2-3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو چکا ہے۔ عراق میں کردستان بنایا گیا، اور کردستان کی جو حکومت ہے وہ عملی طور پہ اس پہ اسرائیلی اور خاص طرح کا وہی جیو پولیٹیکل انفلوئنس ہے، ان کو اٹانومی ہے۔ تو ہمارے لیے جو بڑا ایک چیلنج ہوگا وہ یہ کہ کیا یہ تو نہیں کہ بلوچستان، گریٹر بلوچستان کی طرف جاتے ہیں، اور جس طرح کردستان میں ایک حکومت بنائی گئی اور اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، اس طرح سے ہمارے بارڈر کے نہیں، اوپر بھی لیکن آ جائے۔ عدیل ملک یہ ایک صاحب، جو امپورٹنٹ۔ جو گریٹر بلوچستان کا جو کانسیپٹ ہے، اس کا جو میپ ہے، اس میں صرف پاکستانی بلوچستان تو نہیں ہے نا، اس میں تو ایران کا بلوچستان بھی ہے اور اس میں وہی میں افغانستان بات کے کر کچھ حصے بھی شامل ہیں، تو بالکل 3 ملکوں بالکل کو توڑ کے ایک گریٹر بلوچستان بنتا ہے۔ بالکل۔ تو ایک بالکل یہ بنتا ہے، اور اس میں دیکھیں جو بڑی چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جو جیو پولیٹیکل چیس بورڈ ہے اس میں ایک یوریشیا بلاک ہے اور ایک مڈل ایسٹ ہے۔ تو اگر یہاں پہ ریالٹی تبدیل ہوتی ہے تو جو یوریشیا ہے اور مڈل ایسٹ ہے اس کے درمیان ختم ہو جائے گا فاصلہ۔ اور اس میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو چین ہے، وہ جب ہم نے افغانستان میں امریکہ کی مدد کی تو اس وقت چین سائٹ پہ بیٹھا تھا، آبزرو کر رہا تھا، ریلکٹنٹلی انگیج کر رہا تھا۔ لیکن اب اگر یہاں پہ صورتحال بگڑتی ہے تو چین کا ڈائریکٹ سٹیک ہوگا کیونکہ یہ پوری یوریشین پالیٹکس کو شیپ کرے گی۔ ٹھیک ہے۔ اس لحاظ سے میرے خیال میں ہمارے لیے، ہمارے ڈیسیجن میکرز کے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان کی اس وقت جو سب سے کمزور کڑی ہے، جس کو ہم ویکسٹ لنک کہتے ہیں، وہ بلوچستان ہے۔ اس لیے ہمیں بلوچستان میں لوگوں کو نمائندگی، حقیقی نمائندگی دینی چاہیے، پولیٹیکل ڈائلاگ شروع کرنا چاہیے، اور اپنے ہاؤس کو فوری طور پہ ان آرڈر کریں کیونکہ ہمیں اس وقت جو چینجز ہیں وہ دستک دے رہی ہیں ہمارے دروازے کی۔ اچھا عزیر یونس صاحب، یہ میں اب آپ کی جو رپورٹ ہے جو ابھی آپ نے جون کے پہلے ہفتے میں ہی لکھی ہے اور اس کے فوراً بعد ہی اسرائیل نے ایران پہ حملہ بھی کر دیا، انگیجنگ پاکستان ان اے نیو ایرا آف یو ایس فورن پالیسی، جو ہڈسن انسٹیٹیوٹ کے لیے آپ نے کچھ دیگر ایکسپرٹس کے ساتھ مل کے رپورٹ لکھی ہے، تو اس رپورٹ میں مجھے ایران کا ذکر بھی نظر آ رہا ہے، بلکہ شروع میں ہی آپ نے ذکر کر دیا ہے، اور آپ نے اس رپورٹ میں یہ اس رائے کا اظہار کیا گیا ہے کہ ایران آلسو ریمینز اے سورس آف پوٹینشیل shared interests between Washington and Islamabad. The United States has held discussions with the Gulf Arab countries and extending a security umbrella to protect them. یعنی کہ آپ ایران کے خلاف یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایران کے حوالے سے جو امریکہ کے تحفظات ہیں تو اس سلسلے میں پاکستان بھی کوئی رول پلے کر سکتا ہے، اور آج ملاقات بھی ہو رہی ہے واشنگٹن ڈی سی میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی صدر ٹرمپ کے ساتھ۔ ویسے تو یہ ملاقات 6 ہفتے پہلے پلان کی گئی تھی جب ابھی یہ جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، لیکن جو آپ کی رپورٹ ہے اگر اس کو بھی سامنے رکھے تو بہت سے اس میں اسپیکٹس کور کیے ہیں آپ نے انڈیا کا ذکر بھی کیا ہے اور ٹریڈ اور اکانومی کا بھی ذکر کیا، لیکن کیونکہ اس وقت ایران اور اسرائیل کی لڑائی چل رہی ہے تو میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایران کے معاملے پہ پاکستان اور امریکہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا تعاون کر سکتے ہیں؟ میر صاحب، ایران اور پاکستان کا جو بارڈر ریجن ہے اس کے اندر پاکستان کو 2 یا 3 بڑے ایشوز کا سامنا ہے جس پہ امریکہ کے ساتھ کوآپریشن جو ہے وہ الائنمنٹ ہوتی ہے پاکستان کی، اور سعودی عرب اور یو ای کے ساتھ اور قطر کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ نمبر 1 ہے کیونکہ ایران کے اوپر سینکشنز کافی سالوں سے لگے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر بالخصوص بلوچستان میں، لیکن ہم نے پچھلے کرائسس میں بھی دیکھا پاکستان میں گجرانوالہ یا پنجاب تک ایرانی ڈیزل اور ایرانی پیٹرول جو ہے وہ سمگل ہو کے آتا تھا۔ تو جب سمگلنگ ہوتی ہے سینکشنز کی وجہ سے تو کیش اکانومی بڑھتی ہے،
اس میں پھر کرمنل نیٹ ورکس بھی انوالو ہو جاتے ہیں، وہی پیسہ دہشت گرد گروہوں کی جیب میں بھی جاتا ہے جس سے وہ اسلحہ خریدتے ہیں، اور اینڈ میں پاکستانی فوجی جو ہیں ان کو شہید کیا جاتا ہے اس ٹیررزم یا اس دہشت گردی کے بعد۔ تو اس پوری کوآپریشن کے اندر امریکہ کے ساتھ جو ہے پاکستان کا ایک اگریمنٹ تو نہیں، لیکن ایک طرح سے انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے کہ ہمیں اس بارڈر ریجن کے اندر جو کرمنل نیٹ ورکس ہیں، ملیٹنٹ نیٹ ورکس ہیں، آج شاید وہ داعش کو سپورٹ کریں، کل بی ایل اے کو کریں، تیسرے دن کسی اور کو کریں، ان کے اوپر نظر رکھ کے کوآپریشن ہمیں کرنا ضروری ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان میں اسی دہشت گردی کی وجہ سے جو انویسٹمنٹس ہونی ہے مائننگ کے اندر، جیسے ریکو ڈک کا کیس ہے یا گوادر کے اندر انویسٹمنٹ ہونی ہے، وہاں انویسٹر نہیں آتا، اور پاکستان کوشش کر رہا ہے، چاہے وہ ریکو ڈک میں بیرک گولڈ ہو جو کہ کینیڈین کمپنی ہے، یا چینی انویسٹمنٹ ہو یا یورپ کی انویسٹمنٹ ہو، اسے لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ضروری یہ ہے کہ خطے کے اندر تمام ممالک بالخصوص ایران کے ساتھ بیٹھ کے اور امریکہ کے ساتھ اور سعودی عرب کے ساتھ بیٹھ کے کوآپریشن کی جائے کہ ہمیں یہاں تجارت کرنی ہے، اور تجارت جو ہے وہ منرلز، مائنز اور امپلائمنٹ کی چیزیں جو بڑھائیں ان میں کرنی ہے، دہشت گردی میں اور پراکسی ملیٹنسی کے اندر نہیں کرنی، نمبر دو۔ نمبر تین یہ کہ اگر خطے کے اندر امریکہ جو ہے وہ اپنا کردار کم کرنا چاہتا ہے اوور دا میڈیم ٹرم، جو کہ صدر اوباما کے زمانے سے اس بات پہ جو ہے وہ بات چیت ڈی سی کے اندر ہو رہی ہے، تو ضروری یہ ہے کہ ریجنل پاورز بالخصوص سعودی عرب، پاکستان جو ہے وہ ایک ریجنل اگریمنٹ کرے کہ ہم نے اس خطے کے اندر امن و امان کیسے رکھنا ہے، کیا رولز آف دا گیم ہوں گے۔ تو وہ رولز آف دا گیم اگر آپ نے طے کرنے ہیں تو وہ امریکہ کے بغیر طے نہیں ہو سکتے، تو اس میں بھی انگیجمنٹ کی بہت ضرورت ہے پاکستان امریکہ کی۔ تو یہ ویو ہے میرا، اور عدیل صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ضروری ہے کہ بلوچستان میں انگیجمنٹ ہو، لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ ایرانی حکومت اگر جاتی ہے اور اس کے خلاف کوئی اور حکومت آتی ہے اس کے بعد تو اس پہ جو ہے وہ زائنس انفلوئنس بڑھے گا۔ میں سمجھتا ہوں ایران جو ہے وہ نیشنلسٹ ہی رہے گا، اس کا ایک اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو ہمیشہ سے رہا ہے وتھ ریگارڈس ٹو اسرائیل، اور وہ حکومت یا رژیم بدلنے سے اتنا زیادہ اس میں تبدیلی آنے والے مہینوں میں ایٹ لیسٹ نہیں، نہیں لیکن دیکھتا۔ عزیر صاحب یہ جو ایک سابق شاہ آف ایران ہیں، ان کے جو ایک برخوردار ہیں رضا پہلوی صاحب، تو وہ تو ایران پر اسرائیلی حملے کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ وہی ہے امریکہ اور اسرائیل کا جو ایک ٹرمپ کارڈ ہیں، وہ وہی ہیں، ان کو لانا چاہتے ہیں وہاں پہ۔ تو وہ تو اسرائیل کے حملے کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو اگر رجیم چینج ہوتی ہے تو ان کو تو ایرانی عوام قبول نہیں کریں گے۔ جی، ایرانی عوام بالکل قبول نہیں کریں گے، اور اگر ہمارے سامنے شام اور عراق کا ایکسپیریمنٹ موجود ہے امیر صاحب، شام کے اندر سیریا کی حکومت جو ہے وہ بڑی کمزور تھی بشار الاسد کی، شام کے عوام سالوں سے، دہائیوں سے کھڑے ہو گئے تھے ان کے خلاف، لیکن 14 سال لگے اس حکومت کو جانے میں۔ عراق کے اندر بھی صدام حسین کو گرا دیا گیا، لیکن اس کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ بڑی آسانی سے حکومت بن گئی اور باقی ایشوز نہیں ہوئے۔ تو یہ جو ڈی سی کے اندر بالخصوص ٹرمپ کے قریب لوگ انہیں یہی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ رژیم چینج کی کہانی لگتی تو بڑی زبردست ہے اور آسان ہے، لیکن دنیا کی تاریخ اس بات کی، بالخصوص مڈل ایسٹ کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ رژیم کو گرانا بڑا آسان ہوتا ہے، اس کے متبادل میں کوئی ایسا رژیم کھڑا کرنا جو کہ عوام کے لیے قبول ہو اور جس کے بعد سٹیبلٹی آئے اور انسٹیبلٹی نہ ہو، یہ نہیں ہو پاتا۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہے ایران کو کمزور رکھنا چاہتے ہیں تو رکھیں، لیکن اس حد تک نہ جائیں جہاں رژیم جو ہے وہ خود ہی گر جائے، اور پھر انسٹیبلٹی کی ایک لہر جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان سے لے کے لبنان اور فلسطین تک جو ہے وہ پورے خطے کو ایک نئی جنگ کے اندر دھکیل دے، جو کہ اس والی جنگ سے اور زیادہ خوفناک ہوگی۔